ناول محبت امید اور بھروسہ قسط نمبر 1۔ انہوں نے اپنی مخصوص انداز میں بھویں اچکا کر تیز نظروں سے سعد صاحبہ کو دیکھا۔ پال پوس کر ہم نے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، ہزاروں روپے خرچ کیے، کمانے لائق ہوئی تو ماں باپ حق جتانے پہنچ گئے۔ چوتھی بیٹی تھی، 8ویں تو نہیں۔ آپ کے داماد صاحب کے ماتھے پر ایسے بل پڑے کہ لگتا تھا بس ابھی قصہ پاک کر کے اس عظیم الشان خرچے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اور آپ کے سمدن ابرا کی دادی، ان کی تو وہ حالت تھی کہ اب گری کہ تب گری۔ ہارٹ اٹیک بس ہوا ہی ہوا، دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ہم نے تسلی اور ہمدردی کے 2 بول کہے تو جٹ سے ہماری گود میں ڈال دی کہ تم لوگ بے اولاد ہو، تم ہی اپنی گل لے جاؤ۔ وہ دن آج کا دن، ایک دن کی بچی کو جو کلیجے سے لگایا تو آج کتنے برس ہونے کو آئے، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، بیٹی کہا ہی نہیں بنا کر رکھا۔ اب درخت نے پھل دینا شروع کیا تو ہمارا حق ختم، دوسروں کا حق شروع۔ واہ بھئی واہ! ساس کا بوڑھا چہرہ تفکر کی جریوں سے بھر گیا۔ ایک طرف بہو، دوسری طرف داماد، دونوں ہی تیز مزاج اور زبردست، موقع شناس بھی مطلب پرست بھی۔ ابھی بہو صاحبہ نے جو تقریر دل پذیر فرمائی تھی، اس میں آدھا سچ اور آدھی مبالغہ آئی تھی، مگر ان کے منہ پر یہ بات کہنا گویا بڑوں کے چھتے کو چھیڑنا تھا۔ آپ تو سن ہی نہیں رہی میری بات، آپ کے بیٹے بھی اپنے دونوں کان باہر چھوڑ کر ہی گھر آتے ہیں۔ ان سے کچھ کہنا بینس کے آگے بین بجانا ہے، بلکہ بینس تو پھر بھی نظر اٹھا کر بین کو دیکھ لیتی ہے۔ اس خدا کے بندے کو تو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اب کیا دیواروں سے دل کی بات کہوں، کہاں جا کر سر پھوڑوں؟ جن دیواروں سے دل کی بات کہو گی انہی سے سر پھوڑ لینا۔ ساس کو آئیڈیا قابل قبول لگا، مگر کچھ کہنا پھر وہی بڑوں کا چھتا، کوئی کچھ نہیں بولے گا، سب منہ میں گنگنیاں ڈال کر بیٹھے ہیں۔ آنے دو جناب اسحاق صاحب کو، میں خود بات کر لوں گی۔ انہوں نے اپنی موٹی موٹی انگلیوں والا سخت کرارا سا ہاتھ لہرا کر دمکی امیز لہجے میں کہا کہ خود بات کرنے سے مراد خود نپٹ لوں گی۔ جیسے تمہاری مرضی ہو کرو، ہم کیا مشورہ دیں؟ ساس نے اس بار واضح طور پر اپنی بیزاری دکھائی۔ ممتاز بیگم کو پتنگے لگ گئے، گور کر ساس کو دیکھا، خود تو اس معاملے سے الگ تھلگ ہو کر جے نماز پر بیٹھ جاتی ہیں، اب ان کے دمادوں سے بھی ہم ہی نہیں بڑھتے پھریں۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں بیٹھی ہو، تھک گئی کیا؟ یہ اسحاق صاحب تھے، اس کے ابو، اس کے قریب کھڑے بڑی تشویش سے پوچھ رہے تھے۔ جی بس تھک گئی ہوں آج۔ ابرا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے پیشانی مسلی۔ اقصیٰ طیبہ کہاں ہیں سب کی سب؟ بہن تھکی ہاری کام سے آئی ہے، یہ نہیں کہ اسے ایک گلاس پانی ہی پلا دیں، ہر وقت بس ٹی وی کے آگے ڈٹی رہتی ہیں منحوس ماریاں۔ آگ لگا دوں گا اس نحوست کو۔ اور زور سے دہاڑے تھے۔ اسکول کی کاپیاں چیک کرتی اور وہ اپنا کام چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، پانی لا کر بہن کو دیا جو ابرا نے گٹاگٹ چڑھا لیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی۔ امی مشین پر جھکی کچھ سی رہی تھی۔ کیا سی رہی ہیں؟ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اقصیٰ کی قمیض ہے، کھونچا لگا کر لے آئی، وہی ٹھیک کر رہی تھی۔ امی، ابرا نے کچھ کہنے کے لیے تمہید باندھی تھی کہ ابو اندر آگے۔ چائے بنوا رہا ہوں تمہارے لیے، پیو گی نا؟ جی پی لوں گی۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ آگے کیا کہنے والے ہیں۔ امی سے جو بات اسے کہنی تھی وہ آئندہ کے لیے اٹھا کر رکھ دی۔ امی بدستور تلخی سے مشین پر جھکی تھی۔ ابو صاحب جلدی سگریٹ کے کش لے رہے تھے۔ کڑوا ناگوار دھواں کمرے میں پھیلنے لگا۔ ابرا کا دل چاہا کہ اٹھ کر چلی جائے، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابو نے اپنی میچی میچی آنکھوں سے ابرا کو دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے موڈ کا اندازہ کر رہے تھے۔ تمہیں سیلری کب تک مل جائے گی؟ بالآخر انہوں نے آغاز کر ہی دیا۔ اگلے 4-5 دن میں مل جائے گی۔ تھکی سی ابرا کی آنکھوں میں بے بسی کی شام اتر آئی۔ دراصل دکان کے کرائے کی رقم پوری نہیں ہوئی ابھی، تھوڑی سی کم ہے، اوپر سے ایک کمبخت بجلی والے اتنے لمبے چوڑے بل بنا کر بیچ دیتے ہیں جیسے ہم نے گھروں میں بجلی کے کارخانے کھول رکھے ہیں۔ دیکھا تم نے اس مہینے کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے؟ نہیں ابو، میں نے نہیں دیکھا، اس نے اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سیلری مل جائے تو کچھ رقم اپنی امی کو دے دینا۔ ہمارا حال تو تمہارے سامنے ہی ہے، ایک اکیلا میں کمانے والا، اتنی جانے کھانے والی۔ تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے، وہ کسی قابل ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹا لیتا میرا، تب تک تو تم ہی ہمارا سہارا ہو۔ ہماری بیٹی نہیں بیٹا ہو، وہ بڑی لجاجت سے بول رہے تھے۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا کمال تھا، جب بول جہاں چاہے ان کے لہجے میں کروفر، تنتنا اور غصہ آ جاتا، اور موقع محل کی مناسبت سے یہ غصہ اور کروفر عاجزی اور انکساری میں بھی بدل جاتا تھا۔ اور ہاں بات سنو، انہیں اچانک کچھ یاد آیا۔ تمہاری ممانی نے کچھ کہا تو نہیں؟ جو آپ نے کہا ہے وہی انہوں نے بھی کہا ہے۔ ابرا نے سچ بتا دیا۔ کیا مطلب؟ اسے بھی رقم چاہیے؟ میاں اچھا خاصا کما رہا ہے، سنا ہے اب بیٹا بھی کام سے لگ گیا، ہم سے آدھا کنبہ ہے، پھر بھی تمہارے پیسوں پر نظر ہے اس کی لالچی عورت۔ خبردار، جو ایک پائی سے دی تو سارا دن محنت کرتی ہے میری بچی، اور حقدار تو دیکھو کہاں کہاں سے نکل کر آ رہے ہیں۔ پڑھائی پر تو کوئی خرچہ نہیں کیا ان دونوں میاں بیوی نے، کیسا ایکا کر لیا تھا کہ بس 12 کلاسیں پڑھا دی کافی ہے، اب تو ایک چونی بھی نہیں دے سکتے آگے پڑھانے کے لیے۔ اب کس منہ سے تمہاری کمائی کے حقدار بنتے ہیں؟ جس منہ سے آپ حقدار بنتے ہیں۔ مدد تو آپ نے بھی نہیں کی تھی، اس نے طنز نہیں کیا تھا، سادگی سے سچ بیان کیا تھا۔
ارے تو ہمارے پاس تھا ہی کیا، ہم تو کل بھی فقیر تھے، آج بھی فقیر ہیں، سب تو معلوم ہے تمہیں، کہاں سے انتظام کرتے اتنی رقم کا؟ ہم تو روز کے روز کنواں کھول کر پانی پینے والے لوگ ہیں، تمہارے ماموں تو موٹی اسامی تھے، اتنا تو کر سکتے تھے، کرنے نہیں دیا ہماری سہلج نے، یہ کہہ دیا کہ لڑکیوں کی تعلیم پر اتنا پیسہ لگانا بے وقوفی ہے، لڑکے تو کما کر کھلاتے ہیں، یہ تو شادی ہو کر بیگانے گھر چلی جائیں گی۔ ابو جان نے حرف بحرف درست آموختہ سنایا تھا، ممانی نے یہی الفاظ کہے تھے، ڈٹ کر کہے تھے، سب کے سامنے کہے تھے، سینہ ٹھوک کر بقلم خود، وہ ایسی ہی تھی، نہ ڈرنے والی، نہ دبنے والی، نہ جھکنے والی، وہ ڈرتی نہیں تھی، ڈراتی تھی، دبتی نہیں تھی، جھکتی نہیں تھی، جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی اگلے بندے کو۔ ابرا اچھی طرح جانتی تھی اور اس کے ابو میں بھی کم و بیش یہی خوبیاں تھی، اس نے کچھ کہنے کے بجائے خاموش رہنا مناسب سمجھا، خاموشی بھی اچھی خاصی بلی شے ہے، بہت سے معاملات اس کے ذریعے نبٹ جاتے ہیں۔ دیکھا اس کی ممانی نے بچی کے دل و دماغ میں کیسا زہر بھرا ہے ہمارے خلاف، سگے ماں باپ سے شکایت ہو گئی ہے ہماری بیٹی کو۔ ابو نے اپنی بیگم کو مخاطب کر کے گلا کیا، چھوڑیں، ختم کریں سب معاملے کو، بلا وجہ بات بڑھانے سے فائدہ۔ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے نا ہمارے گھر سے، اسی لیے یہ نوبت آ گئی ہے، خیر میں بھی اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا۔ دمکی آمیز لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا دھیان رکھنا ذرا، جو کچھ کہا ہے میں نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ابو نے نہ حکم دیا تھا نہ درخواست کی تھی، بس ان دونوں کے بیچ بیچ کی بات کی تھی۔ کس کس کی باتوں کو دھیان میں رکھے، جنہوں نے جنم دیا یا جنہوں نے پرورش کی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ زندگی شاید شروع سے ہی بیچاری تھی اس کی، تب سے جب وہ دنیا میں آئی، پہلے دن پہلے گھنٹے، بلکہ نہیں، وہ تو جب سے قابل رحم تھی، جب ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھی، جب پتہ بھی نہیں تھا کہ کوکھ میں جو جان پل رہی ہے وہ کیا ہے۔ آیا کہ بیٹی جس کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی کہ مزید نہ ہو، کہ پہلے سے ہی 3 کافی ہیں، یہ بیٹا جس کی شدید خواہش تھی اور شدت سے دعائیں بھی، تو وہ جب سے ہی کچھ انچاہی سی تھی، ناپسندیدہ سی تھی، پھر وہ دنیا میں آ گئی۔ سب بچوں کی طرح وہ بھی روتی ہوئی آئی تھی، مگر اسے دیکھ کر ابھی ابھی تخلیق کا کرب سہنے والی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس انچاہی بچی کی کتنی نہ قدری ہونی ہے، اور بہت سے معاملات زندگی کی طرح اس معاملے میں بھی ہمارے دوہرے میں آ رہے ہیں۔ ہم اکثر اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، کثرت سے مانگتے ہیں، اور جب وہ اپنی رحمت سے ہماری جولی بھر دیتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، منہ بناتے ہیں، خرچہ آ گیا کہہ کر پذیرائی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ناول جاری ہے۔